کیا انبیاء اکرام کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا؟ ایک بھائی نے ڈرتے سوال بھیجا تھا ہمیں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہو رہا ہے، کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ تو سر اللہ تو اللہ ہے، باقی تو سب مخلوقات ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت پہ پیش کی تھی، ویسے تو کئی ایک آیات ہیں۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے، لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے ساتھ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے، جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو، یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبیک کہا یا نہیں کہا، اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یعنی دونوں کا حساب ہوگا، صرف امتیوں کا نہیں ہونا، پیغمبروں کا۔ حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا، امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں، لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونا ہے، اور بلکہ انبیاء کرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دے دی۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ النساء کی آیت نمبر 41 جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ، حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ اب حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں، سورۃ النساء سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر 41 تک پہنچ گئی ہے۔ جب یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسی کیفیت ہوگی، وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی وقت کے پیغمبر کو، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر، یعنی اپنی اس امت کے اوپر۔ ظاہر اس وقت تو مشرکین عرب ان کے حوالے سے بحث پوری امت کے اوپر۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی علیہ السلام نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو بس۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے، جن کے خلاف گواہی اور ان ٹینشن ہی کوئی نہیں، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ جن کے اوپر ہمارا تکیہ ہے نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے، اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہے۔ جن کی امت سے ہے وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے۔ اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو نبی علیہ السلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے، تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیہ کر دیا۔ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ دنیا میں نہیں دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس طرح نہ آئے کہ وہ اپنی گردن پر ایک ایسی بکری اٹھائے ہوئے ہو جو چلا رہی ہو اور وہ مجھ سے کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عذاب سے بچائیے، میں اسے یہ جواب دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا کام پہنچانا تھا سو میں نے پہنچا دیا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ لیے ہوئے قیامت کے دن نہ آئے کہ اونٹ چلا رہا ہو اور وہ خود مجھ سے فریاد کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے، اور میں یہ جواب دے دوں کہ تیرے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھ کو خدا کا حکم زکوٰۃ پہنچا دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1402۔
बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ ले लेना है वो ले लो दुनिया में, आखिरत में अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। बल्कि पूरी हदीस तो इस तरह नबी इस्लाम ने पहले अपने चचा को कहा, फिर अपनी फूफी को कहा, एक एक रिश्तेदार को। वो सूरह अश-शुअरा की आयत नाजिल हुई ना कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डर सुनाइए। तो रसूल इस्लाम ने कहा, ऐ नबी के चचा अब्बास, मेरे माल से जो कुछ लेना है ले ले, अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ अल्लाह के नबी की फूफी सफिया, मेरे माल से जो कुछ लेना है वो ले ले। एक एक का नाम लिया। उसके एंड में आता है कि ऐ नबी की बेटी फातिमा। सबसे जिगरी रिश्ता यही हो सकता था, जो कुछ लेना है ले ले, लेकिन आखिरत में अगर अल्लाह ने पकड़ लिया मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा।